اب غیر حقیقی مؤنث فیک فیمینائن، ٹھیک ہے، غیر حقیقی مؤنث کی 5 اقسام ہیں، یہ ہم نے یاد رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر حقیقی مؤنث ان کی 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے علامتی مؤنث، یعنی کہ وہ اسما جن کے لاسٹ میں کوئی پہچان موجود ہو، ٹھیک ہے۔ کون سی پہچان ہوگی؟ تائے مربوطہ، الف مکسورہ یا پھر الف ممدودہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نشانات بھی بنے ہوئے ہیں، گول تا جو ہے یہ تائے مربوطہ ہے، پھر الف مکسورہ لاسٹ میں جو کھڑیا ہوتی ہے نا، جیسے حسنا کے نام کے لاسٹ میں جو یا لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غیر حقیقی مؤنث ہے۔ اور اس کے علاوہ الف ممدودہ جیسے ما ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی، تو اس کے لاسٹ میں الف اور حمزہ آ رہا ہے تو یہ علامتی مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر کسی اسم کے لاسٹ میں یہ 3 علامات موجود ہوں گی، تائے مربوطہ، الف مکسورہ یا پھر الف ممدودہ، تو وہ علامتی مؤنث ہے اور یہ غیر حقیقی مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم کیسے پہچان رہے ہیں؟ ان کی کچھ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ان سے پہچان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ویسے یہ بھی ہے کہ ہم ان کو یہ والی جو 3 ہے یہ حقیقی مؤنث میں بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ ہم اگر کہیں عائشہ تو ہمیں یہ کہنے سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ حقیقی مؤنث ہے نا۔ لیکن یہاں پر غیر حقیقی میں ہم یہ بات کریں کہ اگر کسی اسم کے لاسٹ میں تائے مربوطہ آ جائے تو وہ جو ہے علامتی مؤنث ہے اور وہ غیر حقیقی میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر تائے مربوطہ کسی اسم کے لاسٹ میں آ رہا یا پھر الف مکسورہ یا الف ممدودہ، اب یہ تو نام بھی ہو سکتے ہیں نا، اسم کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتے ہیں نا، جیسے الف ممدودہ کی ایک ایگزامپل میں نے کیا کہی، ما ان کا معنی ہے پانی، ٹھیک ہے۔ تو ما ان اب ہمیں کہنے سے پتہ نہیں لگ رہا ہے نا، یہ تو کسی کا نام نہیں ہے، تو اب ہم سوچیں گے پانی، اب ہم اردو میں تو ہمیں آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ میں پانی پیتی ہوں یا پانی ٹھنڈا ہے۔ اب میں نے کہا پانی ٹھنڈا ہے تو اس سے میں پہچان گئی کہ پانی اردو میں تو مؤنث ہے نا۔ اور اب ہمیں عربی میں پہچاننا ہے تو عربی میں جنس ڈفرینٹ ہوتا ہے اردو سے، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس کے لاسٹ میں الف ممدودہ موجود ہے تو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لاسٹ میں اس کی مؤنث کی پہچان موجود ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ ہے ایک پہچاننے کا، اگر کسی اسم کے لاسٹ میں تائے مربوطہ، الف مکسورہ یا الف ممدودہ ہو تو وہ مؤنث ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ہیئر فرام عرب، وہ اسماء جو کہ ان کو ہم سماعی بھی کہتے ہیں، وہ اسماء جو کہ ہم نے عربوں سے سنے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی عربوں کی زبان ہے تو جیسے ہم نے ان سے سنی ہے تو ویسے ہی ہم اس کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کون سے ہواؤں کے نام، ہوا ہوتی ہے نا، ہوا کو عربی میں اس کے ڈفرینٹ نیمز ہیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہیں مؤنث ہیں، جیسے ریحن عربی میں ہوا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہواء، صرصر، تو یہ ہواؤں کے ڈفرینٹ نیمز ہیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ عربی ہے، یہ مؤنث ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے عربوں سے سنیں گے کہ وہ ان کو مؤنث کہتے ہیں تو لہٰذا ہم بھی ان کو مؤنث مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگ کے عربی میں ڈفرینٹ نیمز ہیں، حامیۃ، جہنم، نار، ان کو قرآن میں بھی یوز کیا گیا ہے، تو یہ سارے جتنے بھی آگ کے نام ہیں یہ مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر شراب کے نام، الکوہلز جو ہوتے ہیں ڈرنکس، جیسے خمر شراب کا نام ہے تو یہ مؤنث ہے۔ پھر ملکوں اور شہروں کے جتنے بھی نام ہیں تو وہ مؤنث ہیں، الہند، ٹھیک ہے، مدینہ، تو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سماعی مؤنث میں آئیں گے جو ہم نے عربوں سے سنے ہوں، اور یہ کون سے سماعی مؤنث میں؟ ہواؤں کے نام، آگ کے نام، شراب کے نام اور ملکوں یا شہروں کے نام، ٹھیک ہے، یہ سماعی مؤنث ہے۔ اب اس کے علاوہ جفت اعضاء، یعنی کہ وہ ہمارے باڈی پارٹس جو کہ جفت ہوں، پیئرڈ ہوں، ٹھیک ہے، کون سے؟ پیئرڈ جو ہوتے ہیں نا، جو دو ہوتے ہیں، جیسے آنکھیں، ہماری 2 آنکھیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کسی بندے کی ایک ہی آنکھ یا ایک خراب ہو گئی، لیکن نارملی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو 2 ہی دیے نا، تو ٹھیک ہے، وہ باڈی پارٹس جو کہ پیئرڈ ہوں، 2 ہوں، جیسے آنکھ، کان، ہاتھ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں کو کیا کہتے ہیں؟ عین، آنکھیں، قرآن میں ان کا حوروں کا ذکر ہے نا، موٹی آنکھوں والی حور ہوں گی، وحور عین۔ اور پھر اذن کا معنی ہے کان، یدن کا معنی ہے ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر جمع مکسر، جمع جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم ویسے اس کا ایک کمپلیٹ ٹاپک پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم شارٹ میں یاد رکھ لیتے ہیں۔ ذوی العقول وہ اسماء جو کہ
बाशऊर اس میں انسان اور جنات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان اور جن تو یہ ذوی العقول ہے، اور ان کے علاوہ انسان جن اور فرشتے تو یہ ذوی العقول ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ غیر ذوی العقول، وہ غیر ذوی العقول اسما ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذوی العقول اسما جو ہے نا وہ تمام وہ کبھی کبھار مؤنث ہوتے ہیں، کبھی کبھار میں مذکر میں بھی مان لیا جاتا ہے، جیسے نبی، نبی کی جمع کیا ہے؟ انبیاء۔ اب یہ ایک ذوی العقول ہے نا، ٹھیک ہے، تو انبیاء کو کبھی کبھار مؤنث کے طور پر بھی یوز کر لیا جاتا ہے، یہ یوز کرنے والے پر ہے کہ وہ اسے مذکر مان رہا ہے یا مؤنث مان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو غیر ذوی العقول کی جو جمع ہے تو وہ ہمیشہ مؤنث ہوتی ہے، جیسے قلبن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قلوبن، ٹھیک ہے، تو قلوبن جو ہے ہمیشہ مؤنث مانا جائے گا۔ اور پھر اوقاتن، وقت کی جمع کیا ہے؟ اوقاتن، تو اوقاتن کو بھی ہمیشہ مؤنث مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غیر ذوی العقول مؤنث جو ہیں ان کو ہمیشہ مؤنث، غیر ذوی العقول کی جو جمع ہوگی وہ ہمیشہ مؤنث مانی جائے گی، اور ذوی العقول اسماء جتنے بھی ہیں ان کی جمع جو ہوگی تو ان کو کبھی مؤنث مان لیتے ہیں، کبھی مذکر، یا پھر یوز کرنے والے پر ہے۔ ویسے اکثر جو ہے مؤنث کے طور پر انہیں لیا جاتا ہے، جیسے کیونکہ ان کی ایک جماعت ہوتی ہے نا، اس سے بھی ایک ایگزامپل جاتی ہے کہ نبی، انبیاء، ان کی اب انبیاء ایک جماعت ہو گئی آدمیوں کی، ہے نا، تو اب جماعت تو مؤنث ہے تو اس کو اس لیے بھی مؤنث مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ لاسٹ ہمارے پاس ہے کچھ متفرق اسماء ایسے ہیں جن کو ہم مؤنث مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ اسپیسیفک ورڈز ہیں، ان کو ان چار کے علاوہ کچھ اسپیسیفک ورڈز ہیں جو ہمیں یاد رکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ مؤنث ہوتے ہیں، باقی ان کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے نا وہ تمام کے تمام مؤنث وہ تمام مذکر ہوں گے، ٹھیک ہے۔